مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی، جیسے رسول پاک مسجد اقصی میں پہنچے نبیوں کی جماعت موجود، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام مسجد اقصی میں موجود۔ مسجد اقصی کو اندر جا کر میں نے 3 بار دیکھا۔ 500 آدمی اندر جماعت نہیں کر سکتے، مین جو نیچے جانے کے بعد ہے، مشکل سے 10-12، 1,00,000 جماعت ہو گئی، 500 کے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں، 1,00,000۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جگہ اور ہے، نبی کی جگہ اور ہے، ہمارا جسم اور ہے، نبی کا جسم اور ہے۔ میں دوسری بات کہنا چاہتا تھا، ان نبیوں کو کس نے بتایا کہ مسجد اقصی چلو؟ مصطفیٰ آ رہے ہیں۔ اچانک جبریل آئے، اچانک براق پہ بیٹھے، اچانک مسجد اقصی گئے، انبیاء کی جماعت موجود۔ یہاں آپ آئے ہو ایسے ہی تھوڑی آ گئے، پوسٹر نکالا گیا، واٹس ایپ پہ ڈالا گیا، سوشل میڈیا میں ڈالا گیا، میرا نام تک بتایا گیا، سادات کا نام چھاپا گیا، کس کی صدارت ہے، کس کی نظامت ہے، کس کی خطابت ہے، کس کی نقابت ہے، سب کو بتایا، جگہ بھی بتایا، تاریخ بھی بتائی، سمے بھی بتایا، تب اتنے آئے۔ پکی خبر پہ اچھا یہاں جلسہ ہوتا، نہ پوسٹر نکلتا، نہ واٹس ایپ پہ جاتا، نہ یوٹیوب میں ہوتا، نہ ماؤتھ ٹو ماؤتھ، ہاؤس ٹو ہاؤس پرچار ہوتا، کتنے ہوتے؟ اکیلا میں ہوتا۔ تو مجمع کو بلانے کے لیے اعلان چاہیے، پرچار چاہیے، استھان فکس، ٹائم فکس، جگہ فکس، تب آئیں گے۔ میرا نبی کعبے سے چلا، نہ اعلان، نہ اشتہار، نہ پرچار، نہ پرسار، سڈنلی جبریل آئے، اچانک بیٹھ گئے براق میں، اچانک پہنچ گئے۔ تو ان نبیوں کو جو اپنی قبروں میں تھے کیسے پتا چلا اقصی چلو مصطفیٰ آ رہے ہیں؟ اور یہی نہیں کہ اقصی چلو مصطفیٰ آ رہے ہیں، انہیں ٹائمنگ معلوم، جگہ معلوم، سمے معلوم، امامت معلوم، جماعت کرنا معلوم، اور سب اپنی قبروں میں۔ اب قبریں کہاں کہاں؟ کسی کی قبر مصر میں، کسی کی عراق میں، کسی کی یمن میں، کسی کی حجاز میں، مختلف دیشوں کی الگ الگ قبروں میں لیٹے ہوئے نبیوں کو سمے معلوم، وقت معلوم، نبی کا سفر معلوم، جماعت معلوم، تاریخ معلوم، ٹائمنگ معلوم، نہ واٹس ایپ، نہ پوسٹر، نہ بتانے والا، نہ قبرستان میں کوئی گیا، نہ قبرستان میں کوئی بولا، ہر نبی اور صرف نبی، سارے مسلمان نہیں، صرف نبی اپنی قبروں سے نکل کر کے مسجد اقصی میں آتے ہیں، سرکاری امامت کرتے ہیں، انبیاء جماعت میں اقتدا کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، نماز مکمل ہوتی ہے۔ اب بتاؤ
کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام الگ الگ استھانوں میں، الگ الگ جگہوں میں، الگ الگ قبروں میں یا الگ الگ علاقوں میں سب الگ الگ ہیں، اور انہیں معلوم نبی چل پڑے مکے سے، انہیں معلوم براق سے چل پڑے، انہیں معلوم مسجد اقصی آئیں گے، انہیں معلوم امامت کریں گے، انہیں سمے معلوم۔ اب بھی نبیوں کے غیب دانی سے انکار کرو گے؟ اگر نبی کی غیب دانی سے انکار کرو گے نماز کے لائق نہیں رہو گے۔ ایک بات بتاؤ سوچنے والی، سب جانتے ہیں، دل سے سنو گے نا؟ تو انشاءاللہ تعالی روح خوش ہو جائے گی جو کہنے جا رہا ہوں۔ آپ جانتے ہو نا کہ مردوں پہ نماز نہیں ہے۔ آپ کو کب تک نماز پڑھنا ہے؟ جب تک زندہ ہو۔ مرنے کے بعد ہمیں مردوں پہ نماز ہے، مردوں پہ روزہ رکھنا ہے، حج کرنا، زکات دینا، یہ مردوں کے لیے ہے۔ نماز ہی لے لو، کیا مردوں پہ نماز فرض ہے؟ کیا مردے نماز پڑھتے ہیں؟ آ جاؤ گہرائی میں۔ جب اسلام میں مردوں پہ نماز ہی نہیں ہے تو 1,24,000 انبیاء کرام نماز پڑھنے آئے کیوں؟ 1.25 کم و بیش 1.25 انبیاء کرام کا نماز کی جماعت میں آ کر نماز پڑھنا دلیل ہے اب بھی زندہ ہے۔ اور جب نبیوں کی جماعت میں سارے نبی زندہ ہیں تو ان نبیوں کا امام بھی زندہ ہے۔